نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، ہمارے سلسلے کا 12واں سوال یہ ہے کہ خدا کی ذات میں شریک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کی ذات میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قوم یا کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ خدا ایک نہیں، دو ہے یا تین ہے یا تین سے زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر مجوسی آتش پرست جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا ایک نہیں بلکہ خدا دو ہیں۔ ایک وہ ہے جو خیر کا خالق ہے، اچھی چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، بھلی چیزوں کو پیدا کرتا ہے، نیکی کو پیدا کرتا ہے، نور کو پیدا کرتا ہے، اس کا نام ہے یزداں۔ اور دوسرا وہ خدا ہے جو بدی کو پیدا کرتا ہے، بری چیزوں کو پیدا کرتا ہے، خراب چیزوں کو پیدا کرتا ہے اور اندھیریوں کو پیدا کرتا ہے، اس کا نام ہے اہرمن۔ تو وہ دو خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں، ایک یزداں اور دوسرا اہرمن۔ ایسوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کہ اللہ فرماتا ہے کہ دو معبود مت بناؤ، معبود تو صرف ایک ہی ہے، بس مجھ سے ڈرو۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو دو نہیں بلکہ تین خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں، جنہیں ہم لوگ عیسائی کہتے ہیں۔ وہ تین خدا مانتے ہیں، ایک تو اللہ ہے، دوسرا خدا عیسیٰ ہے اور تیسرا خدا روح القدس ہے۔ ایسوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ حقیقت میں ان لوگوں نے کفر اختیار کر لیا جنہوں نے یہ بات بولی ہے کہ اللہ تو مسیح ابن مریم ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم۔ حالانکہ خود مسیح ابن مریم نے یہ بات کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار۔ جو بھی اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک کرے گا تو یاد رکھو اس پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے اور یہ اللہ کے حق کو چھین کر کسی دوسرے کو دیتے ہیں اور حق کو چھیننے والا ہی ظالم ہوتا ہے، لہذا ان ظالموں کا، ان گناہ گاروں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آگے اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ۔ ان لوگوں نے بھی کفر اختیار کیا جنہوں نے یہ بات بولی کہ اللہ تو تین میں کا تیسرا ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ حالانکہ اللہ تو صرف ایک ہی ہے، وہ اکیلا ہی معبود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اگر یہ اپنی اس بات سے باز نہیں آئے اور اسی بات کو بکتے رہے تو ضرور بالضرور ان کو دردناک عذاب چھو لے گا۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو تین سے بھی زیادہ خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں، جنہیں ہم لوگ بت پرست کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں۔ ایسوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ اگر زمین و آسمان میں چند معبود ہوتے تو یہ زمین ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جاتی، یہ آسمان و زمین درہم برہم ہو جاتے، اس لیے کہ جب چند معبود ہوں گے تو چند معبودوں کی رائے ایک جیسی نہیں ہوگی۔ کوئی کہے گا کہ بارش برسائی جائے، کوئی کہے گا سورج نکالا جائے، کوئی کہے گا رات کی جائے، کوئی کہے گا کہ دن کیا جائے۔ اور ہم بت پرستوں کی قصے اور کہانیوں میں، افسانوں میں یہ تمام کی تمام چیزیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ ان میں خوب آپس میں ایک دیوتا دوسرے دیوتا سے، ایک بھگوان دوسرے بھگوان سے لڑتا ہے اور یہی ساری چیزیں ہوتی ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کو بھی وہ لوگ نشٹ کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھے فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ کہ وہ عرش کا مالک اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے جس کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔